اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ یاسین کی آیات نمبر 57 سے آج جتنا ہو سکے آپ کو بتا دیں گے۔ سلسلہ جاری تھا، یہاں جنتیوں کی اوصاف اور ان کی خصوصیات اور ان کی فیسلٹیز کا بیان تھا، تو آیات 57 بھی اسی سلسلے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ اب دیکھو، جنتیوں کو مختلف فیسلٹیز سے اللہ تبارک و تعالی نواز دے گا۔ قسمہ قسم میوے وہاں ان کو ملیں گے۔ وہاں کوئی سیزن کی بات نہیں ہوگی کہ اس سیزن میں یہ میوہ ہے اور یہ میوہ نہیں ہے۔ وہاں ہر وقت جس میوے کی بھی اشتہات ہوگی، چاہت ہوگی، اللہ کی طرف سے وہ میوہ ان کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے، اور منہ مانگے جو وہ کہیں گے، جس چیز کو وہ مانگیں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ ما یدعون، یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دعوت سے مشتق ہے، جس کے معنی بلانے کے ہیں، یعنی اہل جنت جس چیز کو بلا دیں گے وہ ان کو مل جائے گا۔ قرآن کریم نے اس جگہ یسألون کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ کسی چیز کا سوال کر کے حاصل کرنا یہ بھی ایک محنت اور مشقت والی بات ہے۔ یہ آپ ان سے پوچھئے جو لوگ مانگ کر کچھ کما لیتے ہیں، رزق حاصل کرتے ہیں، ان مشکلات کو آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ لیکن جنت جو ہے مشکلات اور مشقت سے بالکل پاک ہے، اور وہاں ضرورت کی چیزیں ہر وقت موجود ہوں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام بولنا ہے رب مہربان کی طرف سے، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کو السلام علیکم مل جائے گا۔ جو آج دنیا میں ہم اور آپ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے یہ لفظ کہہ دیتے ہیں کہ السلام علیکم، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ ایک وہ اہم چیز ہے جو جنت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے بھی، آپس میں جنتیوں کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی یہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ ایک اہم لفظ ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کر لو۔ آج کل ہمارے اور آپ کی اس ثقافت پر اثر ڈالنے کے لیے کوئی گڈ مارننگ وغیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی صبح بخیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے اس لفظ کو جو قرآن نے بھی استعمال کیا ہے اور اللہ بھی جنت میں استعمال جنتیوں کے لیے کر لیں گے، فرشتے بھی استعمال کر لیں گے، وہ ہے السلام علیکم۔ یہ اپنے بچوں کے درمیان، اپنے معاشرے میں اس کو عام کرنے کی کوشش کر لو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم الگ ہو جاؤ آج اے گناہگارو، تم الگ ہو جاؤ آج اے گناہگارو۔ میدان حشر میں اول تو سبھی لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، سب گٹ مٹ ہو کر منتشر ہوں گے، جیسے کہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کأنہم جراد منتشر، یعنی وہ ٹڈی دل کی طرح ہوں گے، منتشر ہوں گے۔ اب اس میں کوئی پتہ نہیں کہ کون کیا ہے کون کیا ہے،
لیکن مگر بعد میں گروہ گروہ اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آپ الگ الگ ہو جاؤ۔ اعمال کے اعتبار سے جماعت بندی ہو جائے گی، کفار ایک جگہ، مومنین دوسری جگہ، فساق و فجار کی الگ، اور صلحاء اور مقبول بندوں کے لیے الگ جو ہے جماعت ہوگی۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی جب کہ نفوس جوڑے جوڑے ہوا کریں گے، جوڑے جوڑے کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے شرمندگی کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائے، ہمیں صلحاء اور نیک لوگوں کے صف میں کھڑا کرے، ان کی جماعت میں کھڑا کرے۔ آج اگر کوئی بندہ کوئی چور ہے یا زناکار ہے، کہیں بازار میں جا رہا ہو، ایک بندہ دیکھ کر دوسرے کو کہتے ہیں دیکھو وہ جو جا رہا ہے وہ چور ہے، فلانے جگہ چوری کیا ہے، یا فلانے زنا کی وجہ سے وہ اس کا منہ کالا ہوا ہے اور وہ پکڑے گئے ہیں، تو سب اشارہ کرتے یہ وہی شخص ہے۔ تو قیامت کے دن جب جماعت کے جماعت یعنی مجرمین کا الگ ہو جائے گا تو کتنے شرمندگی کی بات، اولین و آخرین سب جمع، انبیاء علیہ السلام وہاں موجود، تو اللہ کی عدالت میں اگر یہ صورتحال ہو جائے گی کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس شرمندگی سے بچائے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ الم اعہد الیکم، میں نے کیا تمہیں کہہ نہیں رکھا تھا اے آدم کے اولاد کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک بار پھر، کیا میں نے تمہیں کہہ نہیں رکھا تھا اے آدم کے اولاد کہ تم شیطان کو پوجا نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلم کھلا اور واضح دشمن ہے۔ یہاں بنی آدم کہ جس کے اندر جنات بھی شامل ہے، مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ قیامت میں ان کو کہا جائے گا کہ میں نے دنیا میں تم کو ہدایت نہ کی تھی، ہدایت کے لیے انبیاء آئے، ہدایت کے لیے مبلغین آئے، ہدایت کے لیے علماء آ گئے، ہدایت کے لیے آسمانی کتاب آ گئے، بار بار سمجھا دیے گئے تمہیں کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کفار تو شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد اطاعت مراد ہے، کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کیا کرو۔ بتوں کی پرستش کے لیے بھی شیطان تمہیں ترغیب دیتا ہے، خواہشات کی پرستش کے لیے بھی شیطان تمہیں ترغیب دیتا ہے، اپنے جیسے انسان کی پرستش کے لیے بھی شیطان ہی تمہیں ترغیب دیتا ہے۔ لہٰذا یہاں عبادت سے مراد اطاعت ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو، بلکہ میری اطاعت کر لو، کامیابی تمہیں اسی میں مل جائے گا۔ اگر شیطان کی اطاعت کر لو گے تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ پھر وجہ بتا دیے شیطان کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ یہ بتا دی گئی کہ یہ تو تمہارا ظاہری دشمن ہے۔ آدم کا جنت سے نکلنا اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اور دنیا میں آ کر جب اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر لیا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواستی ہو گئے کہ وہ درخواستی یہ تھا کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھا جائے، میرے اور میرے ذریت کو۔ اللہ نے فرمایا یہ مہلت تمہیں دے دیا۔ مہلت ملنے کے بعد شیطان نے کہا اب تمہارے بندوں کو میں ورغلاؤں گا اور گراتا رہوں گا، گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی آپ کی بات پر نہیں آئے، تمہارے بات پر نہیں آئیں گے، جو تمہارے بندے ہوں گے تمہارے بات پر آئیں گے۔ اس وقت سے شیطان نے دشمنی کا آغاز کیا ہے،
اس شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک مقام میں آیا ہے کہ شیطان کی جو جھال ہے وہ انتہائی کمزور ہے، تھوڑا سا توجہ دیا جائے، کوشش کیا جائے، اس جال میں انسان نہیں پھنس سکتا ہے، لیکن غفلت اختیار کیا جائے تو پھر شیطان کے مٹھی میں آئے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں ایسا چلتا ہے جیسا کہ خون انسان کے رگوں میں چلتا ہے۔ اگلا آیات دیکھ لیجئے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہی عبادت کر لو، یہی سیدھی راہ ہے۔ میری عبادت کر لو، یہی سیدھی راہ ہے۔ کہ دیکھو میری اطاعت کے اندر یہ سیدھا راستہ ہے، اسی اطاعت کے اندر تمہیں کامیابی دنیا میں بھی حاصل ہو جائے گی اور آخرت میں بھی حاصل ہو جائے گی۔ جیسے کہ روزمرہ ہر نماز کے ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ فرماتے ھذا صراط مستقیم، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری پیروی کر لو، میری عبادت کر لو، میری اطاعت کر لو، یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس کا مطالبہ تم نے سورہ فاتحہ کے اندر بار بار کرتے ہو۔ جس راستے پر کون چلے ہیں؟ انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ اس راستے پر چلے ہیں، صدیقین اس راستے پر چلے ہیں، صلحاء اس راستے پر چلے ہیں، شہداء اس راستے پر چلے ہیں، انبیاء اس راستے پر چلے ہیں۔ یہ وہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چل کر اللہ کی رضامندیوں کو لے سکتے ہو اور لوٹ سکتے ہو اور جنت کو حاصل کر سکتے ہو، ورنہ گنجائش نہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور وہ شیطان بہکا لے گیا تم میں سے بہت کو، پھر کیا تم کو سمجھ نہ تھی؟ بہت ساروں کو اس شیطان نے گمراہ کر لیا، پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ اب دیکھو سابقہ اقوام کے بارے میں تم سن کر آتے ہو، کتاب اللہ کے اندر بھی بار بار ان کا واقعات موجود ہے کہ وہ لوگ برباد ہو گئے، نامراد ہو گئے، زمانے کے وقت کے نبی کی مخالفت کر لی، دنیا میں بھی ان پر عذاب آ گیا، کوئی خنزیر کے شکل میں بدل گئے، کوئی بندر کے شکل میں بدل گئے، کسی پر پتھر کی بارش برسائی گئی، کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی کو دریا کے اندر غرق کر لیا گیا، کسی پر کیا مشکلات آئے۔ تو وجہ یہ تھی کہ شیطان کے بہکانے پر آئے تھے، شیطان کے ساتھی بن گئے تھے، اس لیے اس طرح ہوا۔ پھر تمہیں تو سبق حاصل کرنی چاہیے تھا نا، معمولی سی عقل، معمولی سی ہوش انسان کے اندر ہو تو ان واقعات وغیرہ کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم کو وعدہ تھا۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس میں بسبب اپنے کفر کے۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی جا بجا مقامات پہ جہنم کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، اس کی سختی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ کفار مشرکین کہتے ہیں کہاں سے یہ وعدہ ہوگا؟ جو وعدہ تم کرتے آ رہے ہو وہ کہاں ہے؟ کب پورا ہوگا؟ اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اب ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس سے بچاؤ کے لیے انبیاء نے بڑا کوشش کیا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کوشش کیا، صحابہ کرام نے کوشش کیا، تابعین نے کوشش کیا، تبع تابعین نے کوشش کیا، علماء حق یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، مبلغین یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کا بار بار تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس کا بار بار تمہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اپنے کرتوتوں کو اس طرح کر کے آیا،
اللہ کی نافرمانی کر لی، اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ مخالفت کر لی، الہامی کتابوں کی مخالفت کر لی، اصلوہ الیوم بما کنتم تکفرون، تو آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے اعمال کی پاداش ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے اس میں تمہیں جانا پڑا، لہٰذا آپ اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنا لے۔ اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں کہ جن کاموں کو کرتے ہوئے جنت میں چلے جائے، جن کاموں کو کرتے ہوئے اللہ کو ہم راضی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔